السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج میں آپ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نایاب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نایاب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح، تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے مجھے بخشا ہے اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں معلوم، بے شک اللہ عالم الغیب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرما دیا، اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ میرا کہنا مانتا ہے یا بھول جاتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔ جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ، تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی بھول گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ جی ہاں، اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، اور وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے۔ اب تم اور حوا جنت سے نکل جاؤ، دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم جنت سے نکالے گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور اس نے حضرت آدم کو یہ دعا سکھائی کہ اے میرے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم کر، بے شک تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک تو حضرت آدم نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی اور اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اللہ سے ہمیشہ اپنی غلطی کے لیے معافی مانگتے رہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اور اولادیں دنیا میں رہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ جب تک میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا
اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ بے شک اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر